بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹکٹ خریدنے کے حوالے سے ہمیشہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور ان میں دو کامن غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے عام طور پر زیادہ آپ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ دو غلطیوں کی آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ اگر آپ ٹکٹ آپ نے خریدنی ہے تو یہ کام اگر آپ دو کر لیں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا اور آئندہ بھی آپ اس سے بچ پائیں گے۔ موجودہ حالات میں تو ویسے بھی ٹکٹس بہت مہنگی ہیں، مل جانا ہی بہت مشکل کام ہے۔ کسی بھی قیمت پہ لوگ خریدنے کو تیار ہیں لیکن ملتی نہیں ہے، وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن نارمل روٹین میں اگر آپ نے ٹکٹ خریدنی ہو تو سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ آن لائن آپ ٹکٹ کی پرائس چیک کریں۔ ٹکٹ کی پرائس چیک کرنے کے لیے آپ کو کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہوتا، صرف اور صرف آپ نے سرچ کرنا ہوتا ہے جا کے، اور سرچ اس میں کرتے ہیں گوگل میں جا کے آپ سرچ کریں کہ فار ایگزامپل اسلام آباد ٹو جدہ۔ اسلام آباد تو جدہ جو ہی آپ سرچ کریں گے آپ کو وہاں پر کافی ساری ویب سائٹس مل جاتی ہیں، اور ان ویب سائٹس میں آپ لوگوں کو مل جاتا ہے مختلف ریٹس مختلف ایئر لائنس کے۔ تو بالکل سمپل طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہر ایک جو ایئر لائن ہے اس کی ویب سائٹ کو چیک کریں، تو آپ کو سمپل ہی وہاں پر تمام ایئر لائنس کے وہاں پہ ریٹس شو ہو جاتے ہیں، اور جو آپ کو سستی لگے اور ریزنیبل لگے اس کے لیے آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں، یا پھر اس کے لیے اس کی ڈیٹ نوٹ کریں اور ایجنٹ کے پاس جائیں۔ اگر آپ نے آن لائن پرچیز نہیں کرنی ہے، آن لائن پرچیز کرنی ہے تو یہ تو بیسٹ ہے، لیکن پھر بھی اگر آن لائن پرچیز نہیں کرنی، ایجنٹ سے لینی ہے، تو آپ ایجنٹ کے پاس جا کر اسے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ والی ٹکٹ فلاں ڈیٹ کی فلاں ٹائم کی فلاں والی ایئر لائن کی ٹکٹ آپ بتائیں گے، تو آپ کو ٹکٹ کا پہلے ہی وہ آپ کو ریٹ کم ہی بتا دے گا۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ بندہ چیک کر کے آیا ہے، اور اسے آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ آن لائن اس کا اتنا شو ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا وہ زیادہ چارج کرے گا، اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ چارجز آپ کے بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایک غلطی یہ ہوتی ہے آپ آن لائن چیک کر کے نہیں جاتے۔ دوسری غلطی، جو ہی آپ ٹکٹ بک کرتے ہیں، چاہے آپ خود بک کر رہے ہیں، آن لائن بکنگ کر رہے ہیں، یا پھر آپ کسی ایجنٹ سے لے رہے ہیں، آپ اس میں نہیں چیک کرتے کہ آپ کی ٹکٹ کیا ریفنڈ ایبل ہے یا نہیں۔ ابھی بہت زیادہ لوگوں کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ٹکٹس لوگوں نے لے لیں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ والی ایئر لائن تو ریفنڈ کرتی ہی نہیں ہے، اس کی ریفنڈ کی پالیسی ہی نہیں ہے۔ اور کچھ ایئر لائنس کے اندر پھر ٹکٹس ہوتی ہیں جو ایجنٹس آپ کو ٹکٹ بک کر کے دیتے ہیں، یا پھر آپ کو سستی ٹکٹ شو ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں بعض اوقات کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ اسے ریفنڈ نہیں کر سکتے، آپ اسے چینج تو کروا سکتے ہیں، ریفنڈ نہیں کروا سکتے۔ اور بعض ایسی ٹکٹس ہیں، جس طرح ایئر لائن کا نام خیر میں یہاں پہ نہیں لینا چاہوں گا، ایسی ایئر لائنز بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ناٹ ریفنڈیبل، نو چینجیبل، نہ تو آپ اسے چینج کر سکتے ہیں نہ ریفنڈ کر سکتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں آپ کی ٹکٹ ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ کی ٹکٹ ہمیشہ ہی ریفنڈ ایبل ہونی چاہیے، تاکہ اللہ نہ کرے کسی بھی وجہ سے آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو چینج کروانا پڑتی ہے، آپ کو ریفنڈ کروانا پڑتی ہے، تو آپ کی ٹکٹ پوری کی پوری ضائع نہ ہو جائے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ کبھی بھی یہ دو غلطیاں مت کریں ٹکٹ لینے سے پہلے۔ ایک تو آن لائن آپ ریٹ دیکھ لیا کریں، اور اس کے بعد اگر آپ ٹکٹ آن لائن پرچیز کر رہی ہیں تو پھر اس کی پوری ریفنڈ پالیسی اس کی پڑھ لیں کہ ریفنڈ پالیسی کیا ہے ان کی، اس کے بعد ٹکٹ بک کریں۔ یا پھر آپ اگر ایجنٹ سے لے رہے ہیں تو اسے کلیئرلی پوچھ لیں کہ یہ ریفنڈ ایبل ہے یا نہیں۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔